قال الله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں تمام مخلوق سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، بالخصوص وہ مخلوق جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابند ہے، یعنی جن اور انسان، کیونکہ یہی دو مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو شریعت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، جس کا تمہیں پابند کیا گیا ہے، جس میں تمہارے اوپر عبادات ہیں، تمہارے اوپر فرائض ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر حدود قائم کر دی، حلال اور حرام کے احکامات تمہیں جو بیان کیے ہیں، ان تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی ہی چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے اوپر تخفیف کر دے، آسانیاں فرمائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے خود انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ بخوبی اس انسان سے واقف ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے خیالات، اس کے رجحانات، اللہ رب العالمین اس کی ظاہر سے، اس کے باطن سے، اس کے تصورات سے مکمل طور پر واقف ہے۔ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، وہ کیوں نہیں واقف ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے تمہارے اوپر آسانیاں کرتا رہے ان احکامات میں۔ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان سب میں ہمیں آسانیاں ملتی۔ اسلام کوئی سخت دین نہیں ہے، اسلام ایک آسان دین، اس کے اندر آسانیوں کی ایک حد ہے۔ جو ضروری بنیادی مسائل ہیں، عقائد اور فرائض، شرعی حدود، وہاں ایک حد تک سختی بھی ہے، لیکن بیجا سختی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نرمی بھی رکھی ہے، احکامات میں آسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ کس قدر ایک خوبصورت اور پیارا اور سہل اور آسان دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ کا اس نعمت پہ ہر وقت، ہر لمحے، رات اور دن، صبح شام شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیاوی نعمتیں اپنی جگہ، دین کی اس روحانی نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم۔ سورہ البقرہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے احکامات بیان فرمائے، مریض اور بیمار ان کے لیے خصوصی تخفیف فرمائی۔ جو مستقل بیمار ہیں، مستقل مریض ہیں، انتہائی بوڑھا آدمی جو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے فدیے کا حکم دیا، روزہ معاف کر دیا۔ اور جو عارضی طور پہ مریض ہیں یا جو سفر میں نکل گئے ہیں، ان کے لیے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ بھلے روزہ نہ رکھیں، بعد میں گنتی پوری کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے فرائض کی تکمیل بھی ہے تو تکمیل کے لیے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور یہی مفہوم اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ کس قدر پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں تنگی میں ڈالنا تو دور کی بات ہے،
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تو تمہیں تنگی میں ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اس قدر محبت ہے اللہ رب العالمین کی تمہارے ساتھ۔ دین اسلام کے احکامات آپ قرآن میں دیکھیں، اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے اس مخلوق پر۔ اور پھر اسی طرح آخری پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، وہ نبی رحمت، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہربانیاں دیکھیں، امت پر آسانیاں دیکھیں، دونوں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول، دونوں کی اس مخلوق پہ، اس امت پہ مہربانیاں تو دیکھیں۔ ان مہربانیوں میں سے کچھ کا تذکرہ ہم اس خطبے میں کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آپ تمہید میں سمجھ چکے ہیں۔ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر۔ پھر بھی کوئی کہے کہ یہ دین بڑا سخت ہے، اس دین میں تنگیاں ہیں، ہم اس دین پہ چل نہیں سکتے، اس دین پہ مکمل عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ دین آسانی والا ہے عمل کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ سورہ النحل میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو مرتد ہو گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جس نے دین قبول کیا اور پھر اس دین سے وہ مکر گیا، مرتد ہو گیا، انکار کر دیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ درمیان میں اللہ رب العالمین نے ایک استثناء فرمائی، آسانی فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ہاں، یہ جو سخت عذاب ہے، آگے فرمایا وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ النحل۔ دل کھول کے اپنے دل سے اس نے اسلام کا انکار کر دیا، مرتد ہو گیا، اللہ رب العالمین کا غضب ہے اس کے اوپر، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ جو اسلام سے مکر گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کے کسی متفقہ اصول، عبادت، عقیدے کا انکار کر دے کہ اوپر اللہ رب العالمین کا غضب ہے، دردناک عذاب۔ ہاں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا آدمی جو کفار کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، اب اس کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، سخت اذیتوں میں مبتلا کر دیا ہے کہ زبان سے کلمہ کفر تم نے کہنا، وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ اذیت اور تکلیف مشرکین اور کفار کے عذاب برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نے رخصت دی۔ زبان سے کلمہ کفر بول دے، لیکن دل میں اطمینان ہونا چاہیے، دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ۔ محض زبانی طور پہ کلمہ کفر کر رہا ہوں، اللہ کا انکار کر رہا ہوں، توحید کا، پیغمبر کا زبانی انکار کر رہا ہوں، لیکن دل مطمئن ہے کہ یہ سب زبانی اس دنیاوی تکلیف سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ تکلیف اب برداشت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ لچک رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین دیا ہے جو عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ نمازیں بھی 50 فرض ہوئی معراج کے موقع پر۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں نبی علیہ السلام کا، جس میں اطہر سمیت معراج اور اسراء کا سفر بیت المقدس تک آگے اللہ سے ملاقات، اس کا ذکر فرمایا۔ وہاں پھر تفصیلی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، صحیح بخاری، دیگر کتب احادیث، اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین پر واپس جاتے ہیں، تخفیف ہوتی ہے، پھر آتے ہیں، پھر مشورہ ملتا ہے، پھر جاتے ہیں، اس طرح بالآخر 5 نمازیں باقی بچتی ہیں۔ 50 نمازوں سے 5 ہو گئی، اتنی تخفیف فرمائی۔ پھر اعلان فرمایا جو یہ 5 پڑھے گا، میں نے شروع میں فرض کی تھی 50، عبادت تو تم سے
ساقط کر دی، معاف کر دی، 45 نمازیں معاف کر دی، لیکن ثواب میں پورا دوں، ثواب میں نے کمی نہیں کی۔ جو یہ 5 پڑھے گا، اللہ کے حکم کو تسلیم کرے گا، اس کو 50 نمازوں کا ثواب پورا ملے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے اس امت کے اوپر۔ اب یہ آئندہ آگے جا کر اپنے آپ میں ظلم کر رہا ہے، جو یہ 5 بھی نہیں پڑھتا اور صحیح عذر بھی نہیں، پھر یہ اپنے آپ میں ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے 50 سے 5 کر دی اور تجھ سے یہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی آسانی کی جو مہربانیوں کی حد ہے، اس کا ناجائز فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی آگے چلے۔ رمضان مبارک کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے۔ شروع میں 1-2 سالوں تک جب روزوں کی سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کی فرضیت ثابت ہوئی، اب اس کا رکھنا نفلی قرار دیا گیا، رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ شروع میں 1-2 سالوں تک فرضیت کی کیفیت، اس کا روزوں کا جو دورانیہ تھا، ٹائمنگ تھی، عشاء سے شروع ہوتی تھی اگلے دن مغرب تک۔ کتنا بڑا دورانیہ، اندازہ لگ جائے، مغرب اور عشاء میں 2 سے 2.5 گھنٹوں کا فرق، یعنی کہ 22 گھنٹے، 21 گھنٹے، 21.5 گھنٹے، 22 گھنٹوں کا دورانیہ۔ اور پھر جب روزہ شروع ہو گیا تو روزوں کی جو پابندیاں، کچھ کھا پی نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ بھی مل نہیں سکتے۔ اس قدر سخت روزے صحابہ کرام نے رکھے، حکم تھا، اللہ کا فریضہ ہے، اور فریضے کی ادائیگی میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ ہر حال میں ادا کرتا ہے۔ یہ آپ اکثر جملہ سنتے رہتے ہیں، یہی بنیادی فرق ہے فرض اور نفل۔ نفل میں آپ کو اختیار ہے، جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ کسی وجہ سے کبھی کبھار آپ نے نفل چھوڑ دیے، انسان گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن فرائض اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں، تخفیف دی ہے، ادائیگی میں آسانیاں دی ہیں، جس کی کچھ مثالیں آپ سنیں گے، لیکن مکمل انسان چھوڑ دے، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ یہ حاکم اور محکوم میں تعلق کی علامت ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی، ادائیگی، حاکم اور محکوم، اللہ حاکم ہے، ہم سب محکوم ہیں، اس کے رشتے کی علامت، اس تعلق کا یہ علامت ہے، اس تعلق بندہ عابد و معبود، عابد اور معبود کا یہ تعلق، خالق اور مخلوق کا یہ تعلق جڑا رہتا ہے، جو فرائض پہ پابند ہے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، برداشت نہیں ہوا، کچھ مسائل ایسے ہوئے، عشاء کے وقت نیند آ گئی، گھر والی نے جب کھانے کا اہتمام کیا، بیوی نے، تو یہ سو چکا تھا، عشاء پڑھ کے آیا تھا، سو گیا، روزہ شروع ہو گیا، بیوی نے کھانا واپس رکھ دیا، روزہ جب شروع ہوا، دن کے وقت اس کو غشی کے دورے چڑھ رہے، دورے بڑھ رہے، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مرنے کی حالت اور کیفیت، اس قدر سخت روزے بھی گزرے۔ اور پھر مرد ہے، جب عشاء سے روزہ شروع ہو چکا، اپنی بیوی کے بعد بھی نہیں جا سکتا، 1-2 صحابہ کرام سے ایسے واقعات ہوئے، کنٹرول نہیں ہوا اور بیوی کے پاس چلے گئے، اللہ دیکھ رہا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان صحابہ پہ رحم فرمایا، پوری امت پہ رحم فرمایا، اور پھر سورہ بقرہ میں وہ آیات آسانی کی، تخفیف کی اتر گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العالمین نے اب رمضان مبارک کی راتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی، اور روزوں کے اوقات مختصر کر دیے، فجر سے، فجر کا جو آخری وقت ہے جس سے فجر کی ابتدا ہوتی ہے، طلوع صادق جسے ہم کہتے ہیں، سحری کا آخری وقت، اس سے لے کر اب مغرب تک روزہ ہے، دورانیہ کم ہو گیا، پوری رات اللہ نے تمہیں اجازت دی۔ اس قدر بڑی تقریب، پوری رات تم اپنی بیویوں سے بھی مل سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو، تمہارے لیے رمضان کی راتیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے حلال ہو چکی۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے پھر اس رشتے کا کس قدر
خوبصورت الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا میاں اور بیوی کا رشتہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لباس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اس قدر یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ لباس انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، انسان کی عزت کی علامت ہے، لباس میں ایک دھبا بھی پڑ جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیوی اپنے خاوند کے متعلق کی عزتوں کا خیال رکھتی ہے، عزتوں کی لاز رکھتی ہے، خاوند بھی اپنی بیوی کی عزت کی لاز رکھے، اس کا خیال رکھے کہ لباس جو ہی میلا ہو جاتا ہے اس کو پھر دھو کے صاف کیا جاتا ہے، بیمار پڑ گئی ہے، پریشانیاں ہیں تو اس کا وہ ہم سفر ہے، ہم نشیں ہیں، ہم درد اور غم خوار بن کے اس کے ساتھ اس کی علاج کروائے اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے۔ بیوی کے اوپر بھی یہی ہو، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا اور پھر رخصتیں بھی دی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے یہ آسانی دی، کس قدر بڑی آسانی۔ نماز کے جو فرائض ہیں، 5 وقت کے فرائض، اگر بیمار ہے تو پھر خالی فرض کی ادائیگی کرے، نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے، وضو نہیں بنا سکتا تیمم کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی، اس قدر رخصت کہ اگر غسل کی بھی حاجت ہے اور یا پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، بیمار پڑ جائے، رخصت کی کیفیت کب شروع ہوتی ہے؟ غسل کرنے کے وجہ سے اگر بیمار پڑ جائے، موت کی طرف یہ جانے لگے، اس صورت میں اجازت۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک سفر میں تھے، جو سریے کا امیر تھا، قافلے کا امیر تھا، سخت سرد راتیں تھیں، اسے غسل کی حاجت ہوگی، رات کے وقت احتلام ہو گیا، فجر کا وقت ہوا، صحابی رسول غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، غسل کی حاجت ہوئی، کہا کہ غسل میں کروں گا میں تو بیمار پڑ جاؤں گا، ہو سکتا ہے موت آ جائے، اس قدر سخت سردی، تیمم کر لیا اور امامت بھی کروا، کیونکہ وہ امیر تھے سریے، امامت کر رہے۔ پھر بعد میں آپ ساتھیوں کو پتہ چلا، کہا کہ اللہ نے رخصت دی، کہ صحابہ نے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ضرور کریں گے، پتہ نہیں یہ نماز ہماری ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ رخصت ہے بھی یا نہیں۔ مدینہ منورہ پہنچے، نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، اس کو بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیا ہے عبد الرحمن؟ اور میں ہاں اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ میرے سامنے وہ آیت تھی، میں نے غسل نہیں کیا، سخت سردی تھی، پانی گرم کرنے کا بھی بندوبست کہاں ہوتا سفر میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل سن کر مسکرا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی، یعنی اپنے صحابی کی تصدیق فرمائی، تم نے صحیح کی۔ اس قدر آسانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر۔ اب کیا سمجھ میں آتی ہے معاملہ، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سفر میں بھی آسانی ہے، آپ سفر میں ہیں تو نبی علیہ السلام کی سیرت صحیح احادیث ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، عصر کی 2 رکعتیں، کبھی آپ نے ظہر کے اوقات میں ظہر و عصر ملا دی، اور کبھی عصر کے اوقات میں ظہر کو مؤخر کیا، عصر کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر کی اور پھر 2 رکعتیں عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء 3 رکعتیں مغرب کی، 2 رکعتیں عشاء، کبھی مغرب کے وقت اور کبھی عشاء کے وقت مغرب اور عشاء۔ یہ سفر کی آسانی ہے، ان آسانیوں سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ پانی نہیں استعمال کر سکتے تیمم کریں، حتیٰ کہ محدثین نے عنوان قائم کیا کسی ایسی جگہ انسان پہنچ جائے تیمم نہیں کر سکتا، جیسا کہ کتاب التیمم میں پورا جو عنوان قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہاں الگ سے یہ چیپٹر قائم کیا ہے، جہاں تیمم بھی نہ کر سکے وہاں بغیر تیمم کے اللہ کا فرض ادا کر، معاف نہیں، پانی نہیں ہے، غسل نہیں کر سکتا، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا وہاں سے مٹی ہے کہاں سے لائے، نماز کا وقت ہے، اسی حالت میں نماز پڑھیں، پھر اس کے لیے دلیل دیتے ہیں۔ یہ آسانیاں ہیں،
آسانیاں کیوں ہیں؟ اللہ کے فرائض اللہ کے بندے پورے کریں، حاکم اور محکوم کا رشتہ جڑا رہے، یعنی آسانیوں کی ایک حد ہے، اتنی بھی آسانی نہیں کہ اللہ کے فرائض ہی چھوڑ دو، پھر تم حد سے تجاوز کر جاؤ، گویا کہ اللہ کی حاکمیت کا ہی تم نے انکار کر دیا، تم نے اس کو اب معبود ہی نہیں مانا، خالق ہی نہیں مانا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں آسائشیں دے رہا ہے، زندگی گزارنے کی ساری ضروریات جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر رہا ہے، سانس کی صورت میں، آکسیجن کی صورت میں، پانی کی صورت میں، غذا کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، اولاد بیوی گھر کی چھت کی صورت میں، چلتے ہوئے کاروبار کی صورت میں، صحت، جوانی، لباس، دوست، احباب، یہ ساری نعمتیں اس رب العالمین کی ہے، اس کا فریضہ بھی ادا کرنا ہمارے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، اس کا اتنا حق نہیں کہ اس کے لیے اپنی نیندیں چھوڑ کر فجر کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، کہ فرائض کی اس قدر اہمیت ہے، کسی صورت میں معاف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں، دیگر مقامات میں ان چار چیزوں کی واضح طور پہ حرمت کا ذکر فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر وہ حلال جانور جو اپنی موت آپ مر جائے حرام کر دیا، ذبح کرو بسم اللہ پڑھ کے، خود مر جائے، گلا دب جائے، گر جائے کسی وجہ سے، خود مر جائے، وہ حرام ہے تمہارے، مردار جانور حرام، بہتا ہوا خون تمہارے لیے کھانا حرام، جمع ہوا خون، گوشت ہے بوٹیوں کی صورت میں، کلیجی کی صورت میں وہ حلال، جمع ہوا خون حلال، بہتا ہوا خون حرام۔ اسی طرح سور، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حلال جانور لے کے غیر اللہ کے نام پہ کسی آستانے پہ کسی قبر، کسی مقبرے، کسی مزار پہ اس کو ذبح کیا جائے، اس فوت شدہ بزرگ اللہ کے ولی کی رضا اور خوشنودی یا ڈر اور خوف کا عقیدہ وہ ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر اس سے ہمیں مجھے بیٹا ملے گا، بیٹی ملے گی، روزیاں بڑھے گی، رزق میں برکت ملے گی، سکیدے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی اللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو حلال جانور کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے گھاس اور اس کا رزق بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اسی جانور کو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، آستانوں پہ جا کر ذبح کرتے ہو، وہ قبر والا ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، سے بدبخت پہ اللہ کی لعنت، وہ مشرک ہے، ایسا عمل شرک پر مبنی، اس قدر سخت حرمت کے باوجود اللہ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وہاں بھی ایک رخصت اور استثناء، ایک لچک رب العالمین نے رکھی۔ اللہ کتنا مہربان، مجبوری ہو جائے، اسی طرح بدبخت کفار مشرکین پکڑ لے کہ یہ جو مردار گوشت تم نے کھانا ہے ورنہ تمہیں قتل کر دیں، غیر اللہ کے نام پہ آستانے پہ یہ گوشت، یہ جانور ذبح ہوا ہے، تم نے کھانا ہے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، یا انسان ایسی جگہ پہ بھوک میں مر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہی مردار چیز، غیر باغ، دل میں اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، اور چند لقمے لیتا ہے جس سے یہ بچ جائے، بس اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں، احکامات آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، احکامات میں امت کے ساتھ کس قدر تخفیف کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر آسان اور مہربانیوں پر مشتمل مبنی یہ دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ جس دین کو ہم کہتے ہیں سخت ہے، جس دین کے چند احکامات ہمارے سامنے آئے، ہماری دنیاوی منشا کے خلاف چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں اس میں ہم عمل نہیں کر سکتے۔ کس قدر نعمت بنا کے اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ تولی یوم الزحف کا مطلب ہے جنگ کے دوران، جہاد کے دوران انسان دشمن کے سامنے سے بھاگ جائے، یہ کبیرہ گناہ میں سے انتہائی سخت بڑا گناہ ہے، جس کے لیے سخت وعید اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تولی یوم الزحف بڑے گناہ میں شمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے حکم یہ دیا، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، فرمایا 20 آدمی دوستوں کا مقابلہ کریں،
20 آدمی 200 کا مقابلہ، یعنی نسبت کیا بنی، ریشو کیا بنا، 1:10 کے مقابلے میں بھاگے گا نہیں۔ 2 مجاہد ہیں مسلمان لڑنے والے، سامنے 20 ہیں یا 20 سے کم ہیں، ان سے لڑنا ہے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، سخت حکم تھا۔ 2 کا مقابلہ 20 کے ساتھ، 10 کا مقابلہ 100 کے ساتھ، 20 کا مقابلہ 200 کے ساتھ، کھڑے ہونا ہے، بھاگنا نہیں، میدان نہیں چھوڑنا۔ جو میدان چھوڑے گا وہ گویا کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ سخت عذاب کی وعید ہے اس کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں جن جن چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، ان میں یہ بھی ہے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مٹھ بھیڑ کے دوران، جنگ کے دوران میں پیٹ پھیر کے بھاگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مقصد امت کو تعلیم ہے، یہ میری امت کے لوگ بھی یہ دعائیں کریں، ان کے اوپر یہ حالت نہ ہے اللہ سخت غضبناک اور ناراض ہوتا ہے۔ یہ سخت حکم تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا، عمل کرنا تھا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، سورہ انفال۔ فرمایا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب اللہ نے تمہارے اوپر آسانی کر دی، اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کمزوری ہے، اللہ نے تمہیں آزمایا، اب اس آزمائش کے بعد آسانی کر دی۔ اب 1 کا مقابلہ 2 کے ساتھ، 100 200 سے لڑ، کتنی آسانی ہوگی۔ پہلے حکم تھا 1:10 سے لڑے، 2:20 سے، اب 1:2 سے لڑے گا، 2 آدمی 4 سے لڑیں گے، یعنی میدان جہاد میں 2 مجاہدین ہیں، سامنے 5 ہیں کفار، اگر یہ میدان چھوڑ کے آ جاتے ہیں یہ تولی یوم الزحف کا حکم نہیں لگے، اللہ نے رخصت دی، یہ رخصتیں ہیں رب العالمین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رخصتیں بھی دیکھ لیں، میدان جہاد میں آپ جا رہے ہیں، ایک صحابی سامنے آتا ہے، اپنا نام لکھواتا ہے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ دیکھیں، وہ جہاد کیونکہ فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے یا مسلمانوں کی خلافت و شرعی خلافت ہو اور خلیفہ وقت اعلان کرتے سب نے نکلنا، پھر تو ہر ایک نے نکلنا۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ محاذ پر لڑائی چل رہی ہو اور اتنے مجاہدین ہو کہ کفایت ہو، باقی لوگوں پہ سے فریضہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، نام لکھواتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیچھے گھر میں کس کو چھوڑ کر آئے؟ فرمایا میرے والدین ہیں، بوڑھے حیات زندہ، فرمایا انہیں آپ اکیلا چھوڑ کے آ رہے، ان کی خدمت کون کرے؟ انہیں جہاد کا شوق کیا؟ فرمایا واپس جاؤ، واپس جاؤ، ففیہما فجاہد، اپنے بزرگ والدین کی خدمت جا کے کرو، یہی تمہارا جہاد۔ وہاں سے نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیے۔ نبی رحمت، نبی مہربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں دیکھیں۔ یہی اس جہاد کے موضوع سے ہمیں سبق ملا، جو اصل شرعی خلافت جو مسلمانوں کو نعمت کے طور پہ ملی اس کو چھین لیا گیا۔ اب حالت دیکھیں مسلمانوں کی، دشمن کا غلبہ دیکھیں، کس قدر بچوں کو عورتوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ فلسطین کی آج کل کی حالات دیکھیں کہ کیا حالات ہمارے سامنے چل رہے ہیں، بے بس ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، حکمران بھی خاموش ہیں، اور ہم صرف خون کے آنسو ہی رو سکتے ہیں، آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ جذبہ، نیت ہر وقت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ان حالات کا اشارہ دیا تھا جب مکہ فتح ہو چکا، فرمایا مکے سے جہاد تو ختم ہوا ولیکن جہاد و نیت، حالات ایسے آئیں گے تم جہاد کرنا چاہو گے، تمہارے لیے راستے نہیں ہوں گے، اسباب نہیں ہوں گے، گھروں میں محصور ہو جاؤ گے، نیتیں تمہاری ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دین اسلام کے غلبے کا۔ مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کا جذبہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ جو میڈیا جو کچھ فلسطین کے متعلق شو کر رہا ہے، کبھی اس چیز پہ اعتبار نہ کریں۔ اسرائیل کے ہاتھ میں، یہودیوں کے ہاتھ میں سارا میڈیا ہے، اب مسلمان بھی یکدم جذبات میں آتے ہیں۔ حقائق میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں دکھایا کیا کچھ رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جذبات میں آنے کے بجائے خاموشی سے صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی غزہ اور فلسطین پورا علاقہ قبلہ اول جس کی کیا شان، اس کا کیا مقام ہے، یہ ان یہودیوں کے قبضے میں ہے۔
مسلمانوں کو جب وہ چاہے اجازت دیں جزوی طور پہ عبادت کرنے آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ پھر اجازت بھی نہیں دیتے۔ کبھی یہ بدبخت جب بھی ان کے دل میں آئے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے دوران ان کو کیا ہے گولیوں سے چھلنی کر دے، گولا اور بارود ان کے اوپر پھینکے، وہ کوئی کسی چیز کی کو پرواہ نہیں، اس قدر وہ دندناتے پھر رہے۔ اللہ رب العالمین نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، مجموعی طور پہ مسلمانوں نے بھی اللہ کے دین سے دور ہے، شرعی خلافت چھوڑ دی، مسلمان بھی خلافت کے مقابلے میں جمہوریت اور کفریہ نظام پہ پل پڑے ہیں، اسی کو سب کچھ بنا لیا، تو پھر حالات دیکھیں کمزور اور بے بس ہو کر ہم بیٹھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش، دین کو چھوڑ دیا، عقیدے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، صوفیت، شرک، قبر پرستی، مزار اور قبوں پر پوری قوم جھکی ہوئی ہے، تو پھر یہی حالاتوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی مہربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسانیاں فرمائی، اس امت کو کیا کچھ دین سکھلایا۔ فرمایا مسواک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، کثرت کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ فرمایا میں اپنی امت کے لیے چاہتا ہوں کثرت کے ساتھ مسواک کرے، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ میں مسواک ہر نماز کے موقع پر اپنی امت پہ فرض قرار دیں، ہر نماز کے موقع۔ لیکن پھر میں نے سوچا میری امت مشقت میں پڑ جائے، جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کا اختیار نہیں، اس سے میں یہ سبق سمجھ میں آیا، فرض قرار دوں لیکن میں فرض نہیں قرار دیا اس کو، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ آسانی فرمائی، لیکن جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنے کا اختیار۔ باقی چیزیں جو فرائض ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، ہماری 5 نمازیں، فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، جو فرض ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، جب مال نصاب تک پہنچ جائے، مالدار آدمی ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج، اللہ کے فرائض چھوڑے نہیں جاتے۔ اللہ کے بندوں مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، نرمی ایک حد تک ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض کے متعلق بھی سخت معاملہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی۔ عشاء کی نماز کی ٹائمنگ کا اصول یہ ہوا کرتا تھا، اگر صحابہ کرام پہلے جمع ہو جاتے آپ اول وقت میں پڑھا لیتے، اگر صحابہ کرام اور خواتین بھی جو مساجد میں آتی تھی، مسجد نبی میں آتی تھی، بعض احادیث موجود ہیں صحیح بخاری دیگر کتب حدیث، وہ جمع ہو جاتے پھر آپ جلدی آ جاتے، جمع ہونے میں تاخیر ہوتی تو آپ تاخیر سے پڑھا۔ تو عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی، ہاں آپ پسند کرتے تھے کہ اس کو دیر سے پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ بڑی تاخیر ہو گئی، مسجد میں انتظار کرتے کرتے صحابہ بیٹھ کر اونگنے لگے، نیند کے آثار کے اوپر غالب ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، فرمایا کہ اصل میں چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت یہ امت کے لیے رکھے، بڑا ثواب اور اجر ہے تمہارے لیے، لیکن پھر میں حکم یہ نہیں دیتا میری امت مشقت پہ پڑ جائے، عشاء میں اگر دیر سے پڑھنے کا حکم دے دوں تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ مہربانیاں ہیں نبی علیہ السلام کی، نماز پڑھاتے رہتے، لمبی قرات کا ارادہ ہوتا، خود فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے لمبی قرات کروں گا، پیچھے جو خواتین آئی ہوتی ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بچے کے رونے کی آواز میں سنتا ہوں، میرے کانوں پہ آواز پڑتی ہے، میں یہی سوچتا ہوں اس کی ماں مشقت میں ہو، اب یہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے، مشقت میں، اس کی وجہ سے میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ امت کا خیال، خواتین کا لحاظ، ان کا خیال، نمازوں میں آئیں، مسجدوں میں آئیں، جہاں پردہ ہے ان کے لیے ہدایت وہ پڑھے اور ان کے ساتھ یہ تخفیف آسانیاں، فرمایا تم سے وہ اجازت طلب کریں نماز مسجد میں جانے کی، انہیں اجازت دے دو، انہیں روکو مت۔ نبی علیہ السلام کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے گھر میں موجود تھے، 2 لڑکیاں آئی، چھوٹی بچیاں، وہ آ کر گنگنانے لگی، نغمے ترانے پڑھنے لگی، سر کے ساتھ، لہن کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے خاموش، انہیں ٹوک نہیں رہے، منع نہیں کر۔ میرے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ مجھ پر ناراض ہو کہ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، یہ بچیاں گنگنا رہی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں کو ڈانٹا، نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے اپنے یار غار کی طرف، اپنے وزیر
اپنے مشیر خاص کی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر چھوڑ دے رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، انہیں خوشی منانے دو، خوشی منانے، خوشی کے موقع پر، شادی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، شرعی حدود میں خوشی کا اظہار کیا جائے، جب تک شریعت سے ٹکرائے نہیں تو شریعت نے رخصت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، لچک رکھی۔ نبی علیہ السلام نے روکا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ الفاظ جو بچیاں پڑھ رہی تھی کوئی غیر شرعی الفاظ نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اللہ نے ہمیں وہ رسول دیا ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو کل کی خبریں جانتا ہے۔ فوراً تو کیا معاملہ، شرعی حد، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا بچی یہ الفاظ ہے وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ، پہلے جو تمہارے فوت شدگان کا تم ذکر کر رہی تھی، خوشی کے نغمے ترانے پڑھ رہی تھی، وہی پڑھتی رہو، یہ الفاظ مت کہو کہ میں عالم الغیب، بنا کر دیں۔ کیا اس واقعے سے سمجھ میں آیا؟ ایک حد ہے خوشی منانے، اسلام نے بھی رخصت دی ہے، اس خوشی میں، خوشی کے موقع پر اللہ کی شرعی حدود کو تجاوز نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے امت کو عقیدہ بھی دے دیا کہ عقیدے میں غلو مت کرو، میرے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں عالم الغیب ہوں، منع فرما دیا۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام خواتین سے بیعت لیتے تھے زبان، صحیح بخاری کے اندر واقعہ دیکھیں، آپ نے خواتین سے بیعت لی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، چوری نہیں کرنی، بدکاری کی طرف نہیں جانا، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی، اور نوحہ اور بین نہیں کرنا، بین نوحہ ماتم میت پر نہیں کرنا، بیعت لے۔ حکمت دیکھیں، مہربانیاں دیکھیں، فراست دیکھیے۔ ایک خاتون نے خواتین ہاتھ سے اشارہ دور سے کرتی تھی، بیعت ہو گئی، اپنا ہاتھ روک دیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں ایک خاتون نے میرے گھر میں آ کے نبھا کیا تھا، جاہلیت کا یہ تصور تھا کہ جو تمہاری صدمے کے موقع پر آ کے نوحہ اور ماتم کرے، جب اس کے پاس یہ معاملہ ہو تو بدلہ دینا، قرضہ ہے میرا، اس کے اوپر قرضہ ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام خاموش، سختی نہیں فرمائی کہ نہیں، ہر حال میں بیعت کرنی۔ آپ نے اس خاتون، کیونکہ جذبات خاتون کمزور ہے، صنف نازک ہے، پوری انسانیت کمزور ہے، لیکن خاتون کو اللہ نے مزید کمزور بنایا ہے، وہ جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتی، اپنے ارادوں پر، اللہ کی شرعی احکامات پر زبردستی اس خاتون سے بیعت منہ پھر جا کر بیعت توڑ کے آ جائیں گے۔ خاموش رہے، نہ یہ کہا کہ جاؤ نوحہ کر کے آؤ، کیسے بول سکتے ہیں؟ خاموش رہے۔ وہ خاتون جب جاتی ہے، اس خاتون کو قرضہ دیتی ہے، الفاظ جو واویلا کے نوحے کے اس وقت مروج تھے وہ الفاظ کہہ کے دوبارہ آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام سے بیعت لے لے۔ اس کے بعد وہ ثابت قدم رہتی ہے دین، کہیں ایسا نہ ہو اس سخت شرط کی وجہ سے بھی اسلام سے یہ خاتون معروف ہو۔ مہربانیاں دیکھیں، لچک دیکھیں، نرمی دیکھیں، حکمت دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمتیں بھری پڑی ہیں، دین یہ بھی ہے، احکامات بھی ہیں، ہمارا دین سخت نہیں ہے، اس میں نرمی ہی نرمی، اللہ کی نعمت ہے، دین آسان ہے۔ مالک اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے صحیح بخاری میں، بڑی عمر ہو جاتی ہے، نظر کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم کی امامت کرواتا ہوں، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو راستوں میں پانی بھر جاتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں، نظر بھی کمزور ہے، گھر میں نماز پڑھوں، لیکن جس جگہ کو میں جائے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ ابتدا کریں، افتتاح کریں تاکہ آپ کی برکتیں مجھے نصیب ہوں۔ انبیاء کی دعات سے تبرک حاصل کرنے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تبرک صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھا، ان کی استعمال کی چیزوں کا لباس، ان کے برتن، ان کے استعمال کی چیزوں سے تبرک، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص تھا۔ کسی پیر اور مرشد کے کپڑوں سے تبرک، اس کے ہاتھ کا تبرک، اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل آ جاؤں گا تمہارے گھر میں، اس جگہ پہ نماز پڑھوں۔ سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسرے ہی دن نبی علیہ السلام نے وعدے کے مطابق آ گئے، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ابوبکر صدیق وہاں بھی ساتھ،
آپ کے وزیر، آپ کے مشیر رضی اللہ تعالیٰ آتے ساتھ ہی فرمایا کہ مالک اعتبار مجھے بتاؤ کہاں نماز؟ یہ کئی آپ کو مسائل ملیں گے، مہمان کے لیے کیا آداب ہے، میزبان جب دعوت دے، مہمان آئے گھر میں تو وقت ضائع کیے بغیر جو کام ہے وہ کام کو کہاں ہے جگہ بتائی، اعتبار نے کھڑے ہو گئے پیچھے، باقی جو صحابہ موجود تھے پیچھے کھڑے ہو گئے، نفل نماز کی جماعت ہوئی، 2 رکعتیں پڑھائی، جانے لگے۔ اعتبار نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ہمارا جو مشہور روایتی کھانا ہے وہ تیار کرنا ہے، جو پنیر اور گھی اور باقی کھجور سے جو بنتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ انعام فرمایا، محلے کے جتنے انصار صحابہ کرام سب جمع ہو، واقعہ سنیے گا جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے وہ آ گیا یہاں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار میں مالک کو عذر تھا کہ ٹھیک ہے گھر میں اپنی فرض پڑھنا یہ تو آ نہیں سکتا، یہ فرائض پڑھنے ہیں مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، وہ شرعی عذر ہے تو گھروں میں پڑھو۔ ہمارے کتنے ایسے ساتھی نمازی ہیں فجر کے بارے میں پوچھیں، کہتے ہیں کہ سناٹا ہوتا ہے، کتے بھی ہوتے ہیں، چھینا جھپٹی کے معاملات، شرعی عذر ہے، وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے عذر ہے تو گھروں میں نماز پڑھو۔ افسوس جب ہوتا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں پھر نماز کے ٹائم پہ وہ اٹھتے بھی نہیں، اٹھ کے 10 بجے 11 بجے ظہر کے ساتھ فجر پڑھ، یہ اپنے آپ پر ظلم، رخصت اتنی نہیں مردوں کے لیے، شرعی عذر اگر ہے گھروں میں نماز، وگرنہ شرعی عذر کے بغیر گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ عذر ہے شرعی نہیں آ سکتے ہو، کم از کم پھر اذان کے وقت میں الارم رکھ کے اٹھو تو صحیح، اس وقت بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، شرعی عذر نہیں ہے، بہت بہانے بازی ہے کہ ظہر کے وقت تم ملا کے نماز پڑھو، صبح اٹھ کے نماز پڑھو، 10 بجے 11 بجے نماز قضا کر کے، قضا کرنے کی رخصت کہاں ہے؟ گھر میں پڑھنے کی رخصت تھی کہ سناٹے ہیں، کتے ہیں، جانور، چھینا جھپٹی کے معاملات ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، یہ تو عذر بن گیا، لیکن یہ عذر کہاں ہے؟ صبح اٹھ کے قضا کر کے نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، نماز وہ اپنے وقت میں پڑھتا رہا۔ محلے کے باقی صحابہ جمع ہو گئے، کافی لوگ، گھر بھر گیا صحابہ کرام سے۔ ایک آدمی نے کہا مالک بن دخیشن نہیں، تو دوسرے ساتھی نے تبصرہ کیا کہ یہ آ کر کیا کرے گا، اس کی جو محبت ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، کہنے والے کو سختی کے ساتھ ٹوکا، فرمایا ایسا لا تقل کذالک، ایسے الفاظ اپنے بھائی کے لیے فوراً تم نے منافق ہونے کا اسٹیمپ اس پر لگا دیا، فوراً تم نے اس کو منافق بول دیا، کیوں؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ پھر دوسرے نے کہا ہم دیکھتے ہیں اس کی کچہریاں، اس کا اٹھنا بیٹھا زیادہ منافقین کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، ان اللہ حرم علی من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ توحید و رسالت کی گواہی دے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس آدمی نہیں جائے گا۔ اگر گنہگار ہے، اللہ چاہے عارضی طور پہ جہنم کا جھٹکا دینا تو اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ اسے چاہے تو معاف کر دے تو معاف کر دے، بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ کلمہ توحید جو اس کے بنیادی تقاضے، ان دین اسلام کے ارکان اور فرائض جو پورے کرتا ہے، اس میں جہنم کی آگ ہمیشگی والی حرام، سختی سے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ فوراً کسی پر منافق ہونے کا لیبل مت لگاؤ، ہمارے ہاں بھی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے، کسی پہ کفر کا، منافق ہونے کا فتویٰ لگانا، مشرک ہونے کا فتویٰ لگانا، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ ہمارے جذباتی نوجوان کتنے ہیں، گھروں میں ایک فرد نوجوان اللہ نے توحید کی سمجھ دی، سنت کی سمجھ دی، وہ اہل توحید میں آ گیا، اب اپنے گھر میں جا کر اس نے کیا ہے ادھم مچایا ہوا ہے، بہن کو، بھائی کو، والدہ کو، والد کو، تم مشرک ہو، تو قبروں پر جاتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو غیر اللہ پر، مشرک ہو، چھوٹی چھوٹی بات، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح فتوے لگانا کسی آدمی پر، کلمہ گو مسلمان پر۔ اہل علم نے ہمیں کیا سبق، ہم اپنے علماء جن کے شاگرد ہیں ہم ان سے سیکھیں، انہوں نے ہمیں اصلاح کا کیا طریقہ سکھایا۔ کسی بھی آدمی پر فوراً کسی آدمی پر مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگاؤ، ان کی اصلاح کرو، جو یہ کام کرتا ہے
غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے، عقیدہ یہ ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہوگا، وہ میری روزی بڑھائے گا، میں اس کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، ایسا عمل شرک ہے۔ قبر کو جو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرنے والے کو فوراً مشرک نہیں کرو، نہیں بولو، اس کی اصلاح کو، اس کو تنہائی میں لے کر آؤ، اس کو بتاؤ یہ جو عمل ہے ہمارا دین اس کو شرک کہتا ہے، یہ مت کہو اڑے تو مشرک ہے، جا میں تجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ کتنے تھے معاملات یہاں پوچھے گئے، مسئلہ پوچھا گیا، نوجوان ہے آپ کی مسجد میں آتا ہے، وہ کہتا میں اہل حدیث بن گیا ہوں لیکن وہ فلاں کے جنازے میں نہیں گیا، وہ تو مشرک ہو کے مرا ہے۔ والد نے پوچھا پھر میں بھی تو اس کے عقیدے میں ہوں، میں بھی مشرک ہوں؟ والد کہا ہاں جا تو بھی مشرک۔ یہ انداز ہے تو بد اخلاق کا فتوے لگا رہا ہے۔ کیا وہ لوگ پھر توحید کی طرف آئیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دیکھیں کہ آپ کے صحابہ ہیں جو سیکھ رہے ہیں، وہ بھی تربیت کے مراحل میں۔ مالک بن دخیشن کے متعلق منافق کا لفظ کہے، اٹھتا بیٹھتا بھی ان کے ساتھ یاد آتا، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ دل کے معاملات رب العالمین جانتا ہے، اس طرح فوراً فتوے مت چشمہ کیا کرو، مت کسی کو مشرک بولا کرو، کہ اصلاح کرو، ان کو بتاؤ یہ جو اعمال ہے، جو یہ کرتا ہوا مر گیا وہ شرک میں مرے گا، اس پہ جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انہیں وعید ہے، اس طرح سناؤ، ان کی اصلاح کرو، فتوے مت لگاؤ، انہیں اپنے قریب کرو، خوش اخلاقی کا اظہار کرو، اور جو دین حنیف ہے اس کی خوبصورتی ان کے سامنے بیان کیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ یہ دین بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم اس دین کی قدر کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔